باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ آپ نے محسوس کیا اس میں کہ ہم مسلسل گفتگو والدین کے سلسلے سے فی الحال ابھی تو نہیں کر رہے ہیں، اس میں ہم فوکس یہ کر رہے ہیں باپ یعنی والد فادر کے سلسلے سے، کہ باپ کے سلسلے سے شریعت قرآن حدیث کیا باتیں ہیں، کیونکہ والدین کے سلسلے سے جب گفتگو ہونے لگتی ہے تو زیادہ تر باتیں ماں کے سلسلے سے تو ہو جاتی ہیں، باپ کے سلسلے سے ذرا سا گوشہ کہیں نہ کہیں خالی رہ جاتا ہے، اس کو پر کرنے کی اس پروگرام کے ذریعے کوشش جاری ہے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں عالی جناب مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب جو احسن انداز میں ہمارے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ان پچھلے گزرے ہوئے 2 ایپیسوڈ میں آپ نے باپ کی فضیلت، ان کا احترام، اف تک نہ کہو، اور یہ تمام باتیں آپ نے جو پیش کی ہے۔ اب ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بیٹا، اگر کوئی جوان اپنے باپ کا احترام نہ کرے بلکہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرے، ان کے ساتھ ظلم کرے، ان کو ستائے، پریشان کرے، تو وہ اسی دنیا کی بات کی جائے تو وہ کس پستی میں جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس دنیا میں مثالیں تلاش کر لیں اور آخرت کی جو باتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں ہی، تو دنیا میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بہت ترقی کی راہ پر جاتے ہوئے اور پھر اچانک ایسے نیچے آ گئے کہ جیسے کسی نے ان کے نیچے کی زمین کو نکال دیا ہو، صرف نافرمانی کی وجہ سے، والدین کی نافرمانی اور خصوصیت کے ساتھ باپ کی توہین کرنے کی بنا پر۔ اچھا، میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، بصرے کا واقعہ ہے کہ بصرے میں ایک شخص جو راوی ہے اس کا، اسی نے اس کو لکھا ہے کہ میں بصرے میں داخل ہوا تو قبرستان سے گزر ہوا۔ قبرستان جو ہے بستی کے باہر ہوتا تھا عام طور پر، جی۔ تو کہا کہ میں گزر رہا تھا قبرستان سے تو ایک تازہ قبر سے مجھے گدھے کی آواز سنائی دی، گدھے کے رینکنے کی آواز، تازہ قبر سے گدھے کی آواز سنائی، گدھے کی آواز، کہ اس کے اندر سے گدھے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچھا، تو کہا کہ میں جو ہے لرز کے رہ گیا اور بڑا پریشان ہوا، اور یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں کسی نے شرارت میں کسی گدھے کو تو اس کے اندر نہیں بند کر دیا ہے قبر میں کہ کسی نے بچوں نے شرارت میں کچھ ایسا کر دیا ہو، یا اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ کہا کہ میں تلاش کرتا ہوا جب شہر میں آیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی وہ ایک تازہ قبر نظر آ رہی ہے، تو کیا کسی کا انتقال ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں انتقال ہوا ہے اور ابھی کل ہی ہم نے دفنایا ہے اس کو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے گھر کا ان کے پتہ بتا دیجئے، میں اس کے وارثوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ گھر پہنچا، وہاں پہ اس نے کہا کہ میں نے بھائی ایسا ایسا معاملہ دیکھا، میں وہاں سے آیا۔ تو سن کے اس کے بچے رونے لگے اور والدین بھی اس کے زندہ تھے، وہ بھی رونے لگے یہ سن کر۔ اچھا، تو پوچھا کہ بھائی کیا سبب ہے، کیوں آخر تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ رونے کا سبب یہ ہے کہ یعنی بیٹے نے بتایا کہ جب میرے دادا میرے باپ کو کوئی نصیحت کرتے تھے، کسی چیز سے روکتے تھے کہ ایسا نہ کرو، یہ جو عام طور پہ باپ کا طریقہ ہوتا ہے، تو کہا کہ وہ پلٹ کے کہتا تھا کہ یہ کیا ہر وقت گدھے کی طرح سے چیختے رہتے ہو، گدھے کی طرح سے آواز نکالتے رہتے ہو۔ تو کہا کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ کل والد کو ہمارے وہ گدھا، اپنے دادا کو گدھا کہا کرتا تھا، اور آج جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی قبر سے گدھے کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ نشانیاں اسی لیے رکھی گئیں کہ دنیا ہی میں دیکھ لو، تم کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح والدین کے ساتھ توہین کرنا، اور خاص طور سے جو میں نے عرض کی تھی بات پہلے بھی کہ یہ کہا گیا کہ ماں تو پھر بھی اگر بد دعا بھی دیتی ہے تو وہ اوپر کے دل سے دیتی ہے، حقیقت میں کوئی ماں اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دے سکتی، لیکن باپ کے اندر شاید اتنا ضبط اور اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ماں کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں اور باپ کے اندر اس کی بنسبت جذبات کم ہوتے ہیں، لہٰذا وہ
یہ معاملات آتے ہیں سامنے. اچھا ایک چیز اور محسوس ہوئی ہے کہ ماں بھی پوری جافشانی کرتی ہے مگر باپ اپنے بیٹے کو شاید جس منزل پر دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے اور پھر وہ رزلٹ نہیں آتا اور برعکس اس کے کہ وہ ان پر یعنی اس طرح سے چڑھائی کرنے لگے, تب شاید یہ دنیا کا یہ واحد رشتہ ہے کہ جہاں کوئی اپنے سے دوسرے کو بڑھا ہوا دیکھ کر خوشی محسوس کرے, اور وہ باپ ہے. ورنہ آپ دیکھیں عام طور پر بھائی بھائی سے بڑھ جائے, ہونا نہیں چاہیے ایسا, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ حسد پیدا ہو جاتا ہے. جی جی. اور خاندان ٹوٹنے بھی لگتے ہیں, اس میں قطع رحمی بھی ہونے لگتی ہے, دوسرے معاملات بھی سامنے آتے ہیں. دو دوست ہیں بڑے گہرے اور اس میں ایک کامیاب ہو جائے, وہ زیادہ آگے چلا جائے, تو عام طور پر انسان روکے بھی ضبط بھی کرے تو نفس انسانی ہے. جی جی. بہت کم مثالیں ایسی ملیں گی کہ وہ اس کی ترقی سے خوش ہو رہا ہو اور دل سے یہ چاہتا ہو کہ مجھ سے آگے بڑھ جائے. ورنہ انسان چاہتا ہے یہ بھی ترقی کرے اور میں بھی ترقی کروں, لیکن اگر بہت فرق آ گیا تو پھر وہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں, سرد پڑ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ اظہار ہو جاتا ہے. لیکن باپ وہ ہے, یہ وہ رشتہ ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ مجھ سے آگے بڑھ جائے میرا بچہ ترقی میں, ہر اعتبار سے آگے, علم میں آگے ہو جائے, دولت میں آگے ہو جائے, ترقی کر کے اس کا کاروبار مجھ سے آگے بڑھ جائے. اور ایسی مثالیں ہیں تاریخ کے اندر کہ یہاں تک یہ چاہتا ہے, یعنی یہ آپ کو نظر آئے گا کہ باپ کا اگر بس چلے تو اپنی عمر کاٹ کے اپنی اولاد کے نام کر دے. یعنی اگر کوئی جوان یہ محسوس کر رہا, آج کے دور کی بات کر رہے ہیں, پریزنٹ ٹائم میں جو دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب جو ہمارے یہ کرو یہ نہ کرو, تو اس کو ایک رحمت سمجھے نہ کہ ایک زحمت سمجھے. جی. واقعات بھی ہیں اس طرح کے. اچھا. خود اگر میں روایات میں جاؤں تو جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ عالم بالا میں, عالم زر میں جناب آدم کو دکھایا گیا کہ یہ تمہاری اولادیں ہیں سب. تو اس میں ایک نمایاں نور کو دیکھا انہوں نے اپنی اولادوں میں, کہا کہ یہ کون ہے؟ جی. تو بتایا گیا کہ یہ بھی آپ کی اولاد میں ایک نبی ہے اور ان کا نام داؤد ہے. داؤد. اچھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ میری اولاد میں ہے تو یہ ان کی عمر تو بہت کم نظر آتی ہے کہ ہاں ان کو کم عمر ملی ہے. اور اس وقت یہ کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کی عمر بڑھ سکتی ہے. اچھا. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی عمر میں سے کچھ سال ان کو دینے ہوں گے. تو آپ دیکھیں جناب آدم باپ ہے نا. جی. تو جناب آدم اس کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ میں اپنی عمر میں سے, اب مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد کہ 30 سال آپ نے کہے یا 70 سال کہے کہ وہ میں ان کو عطا کرتا ہوں. مگر دیا, عطا کیے. اور بلکہ یہاں تک ہے روایت میں کہ جناب آدم سے کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ دیے ہیں تو لکھیے اس کو. اچھا. اس چیز کو تحریر میں لائیے. شریعت تو یہ کہتی ہے نا کہ آپ کوئی معاملہ کریں تو تحریر میں لائیے. اور اب جب جناب آدم کی عمر پوری ہوئی اور وقت آیا تو ملک الموت پہنچ گئے کہ چلیے. تو جناب آدم بھول گئے تھے اس بات کو. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میری عمر تو زیادہ تھی. تو ملک الموت نے وہ تحریر ان کو دکھائی کہ آپ کی عمر تھی زیادہ, لیکن آپ نے اتنے ماہو سال جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دے دیا. تو وہ فوراً تیار ہو گئے کہ ہاں. تو اگر واقعی باپ کا بس چلے تو وہ اپنی عمر کاٹ کے اپنی اولاد کو دے دے. تو یہ واقعات اس طرح کے ہیں. یقیناً میں جو عرض کر رہا تھا, دیکھیے جو رشتے ہیں, سبحان اللہ, کیا اللہ رب العزت نے رشتے ہمیں عطا کیے ہیں, اور کیسا یہ رشتوں کا تانا بانا ہے کہ کچھ رشتے وہ ہیں جو آپ کی خوشی میں آپ سے کم خوش ہوتے ہیں. جی. کچھ وہ ہیں جو آپ کے برابر خوش ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. جو بات میں نے ابھی پہلے بھی عرض کی کہ آپ کے دوست ہیں, آپ کے دوسرے ملنے والے ہیں, آپ کو کوئی کامیابی ملی تو ان کو بھی خوشی ہوگی, ہمارے شہر کا ہے, ہمارے محلے کا ہے. لیکن کیا ان کو آپ کے برابر خوشی ہو سکتی جتنی آپ کو؟ نہیں. پھر دوسرا رشتہ آتا ہے شریک حیات کا رشتہ. شوہر کو کامیابی ملے تو زوجہ, دیکھیے بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ جب ہم یہ ان رشتوں کی بات کرتے ہیں تو ان رشتوں میں وہ جو حقوق ایک دوسرے کے ادا کر رہے ہوں ان کی بات, جو واقعی شوہر ہو, واقعی زوجہ ہو, انہا لباس لکم وانتم لباس لہن کا جو حق ادا کر رہے ہوں,
تو شوہر کو کامیابی ہوگی تو برابر کی خوشی زوجہ زوجہ کو ہوگی، زوجہ کو کامیابی ہوگی تو برابر کی خوشی شوہر کو ہوگی. یہ ہے یہاں برابر برابری کے کا رشتہ آ گیا. برابر کی خوشی. اور پھر ہیں زیادہ خوش ہونے والے آپ سے بھی زیادہ، وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے دادا دادی ہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کے نانا نانی ہوں. تو یہ جو اوپر والے رشتے ہیں یہ آپ کی کامیابی میں آپ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، اسی کو ذرا سا دوسرے رخ سے اگر میں عرض کروں کہ کتنا ضروری ہے یہ جو رشتوں کا توازن ہے، یہ محبت کا. دیکھیے محبت جو ہے میں اور آپ تو نہیں پیدا کرتے، بڑھتی ہے جب ہم واقعاً حقوق ادا کرتے ہوئے چلتے ہیں تو، لیکن عطا تو اللہ نے کی ہے رشتوں کے اندر محبت. جی تو کتنا توازن رکھا ہے اللہ رب العزت نے، برابر کی خوشی. اب اسی کو دوسری طرف دیکھیں کہ آپ کے غم میں آپ سے کم غم زدہ ہونے والے، برابر غم زدہ ہونے والے، زیادہ غم زدہ ہونے والے. صحیح. والدین بزرگ آپ سے زیادہ غم زدہ ہوں گے، بہت بہت. شریک حیات آپ کے برابر غم زدہ ہوگی، بھائی بہن دوست پڑوسی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. کم ہوگا ان کو. اور یہ اس لیے ضروری ہے، مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی اور پریشانی ہو گئی، تو اب وہ تو پڑا ہوا ہے. تو اب جو اس کے برابر غم کرنے والا ہے وہ اس کو نہیں سنبھال سکتا، اس لیے کہ اسے تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے گا. صحیح. جو زیادہ غم کرنے والا ہے اس کو تو چھپایا جائے گا اس سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا علاج تو مشکل ہو، وہ ایک مریض ہو جائے. یہاں پہ کم غم کرنے والا، یہ کم تعلق بھائی بہن ہوں گے، ہاں بھائی ٹھیک ہے ہوا، لیکن اب ایسے ہاتھ پہ ہاتھ تھوڑی رکھ کے بیٹھنا، چلو ان کو ہاسپٹل لے کے چلو. یعنی اس سانحے کو جو برداشت کر کے اس کو ہاسپٹل تک پہنچا دے، یہ تانا بانا معاشرے کے اندر رشتوں کا. تو یہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ باپ آپ سے زیادہ خوش ہونے والا، آپ کی دکھ میں آپ سے زیادہ دکھی ہونے والا، اور اگر بس چلے تو اپنی عمر کاٹ کے آپ کو عطا کرنے والا. اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر خدا نہ اندازہ کریں کہ پھر انسان کہاں پہنچے گا. اور اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ اس کی بد دعا نہ لینا، دعا فوراً قبول ہوگی. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ اگر جو ہم لوگ اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو جہاں یہ بات ہم نے پوچھی اور آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے ایک باپ سے نافرمانی اگر کرے تو انسان پستیوں میں چلا جاتا ہے، تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق تو ہے کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آئیں، مگر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کس عروج پہ جاتا ہے، یہ بھی بیان کر دیں. دیکھیے والدین کی دعا، کتنے ایسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھ لیں گے آج بھی، کہ جو کہتے ہیں کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، بالکل میں جو یہاں تک پہنچا ہوں یہ ان کی دعا اور ان کی خدمت کا صلہ ہے. اور چینل پہ بیٹھ کے خود میں اپنے بذات اپنے لیے میں یہ کہتا رہتا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جی یقیناً یہ انسان، ہم سب اگر اپنے اوپر نظر کریں تو ٹھیک ہے انسان محنت کرتا ہے، لیکن محنت کرنے والے تو بہت سارے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی صلاحیت کی بنا پہ کہیں پہنچ گئے، صلاحیت رکھنے والے تو اور بہت سارے ہیں. جی. تو اس محنت، اس صلاحیت اور اس وقت کے ساتھ جو آپ نے لگایا ہے، جب دعا شریک ہوتی ہے ماں کی، باپ کی، تو وہ دعا ہے جو آپ کو بلندی تک لے جاتی ہے. وہ دعا نہ بھی دیں زبان سے، کچھ نہ کہیں، وہ ان کے دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے، بس وہ آپ کے عمل سے خوش ہو جائیں. جی اسی لیے میں کہتا ہوں یہاں پہ کہ والدین کا انتقال ہو جانا یعنی بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو یہ موقع مل جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کر سکے. جی. اور اسی لیے حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ بدقسمت ہے، بدقسمت ہے، بدقسمت ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا اس حدیث کی کہ کون بدقسمت ہے، کہ وہ جو اپنے والدین کو بزرگی میں پائے اور پھر اس کے بعد بھی جنت حاصل نہ کر سکے. تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور ان کا چلے جانا، ان کا انتقال ہو جانا، یہ انسان کے لیے صدمہ تو ہے ہی، صدمے سے زیادہ خسارہ ہے. یہ ایسا نقصان ہے جس کی وہ بھرپائی نہیں کر نہیں سکتا. کوئی دنیا میں آپ کے باپ کے بعد آپ کو باپ کی طرح نہیں چاہ سکتا. کوئی چاہے کوئی دنیا میں آپ کی ماں کے علاوہ آپ کو ماں جیسی محبت نہیں کر سکتی.
صحیح. وہ محبت ٹھیک ہے، اور بھی ہوں گے محبت کرنے والے، اور انسان محسوس کرتا ہے کئی مرتبہ کہ ان کو دیکھ کے مجھے اپنے والد یاد آ جاتے ہیں، یا ان کی شفقت دیکھ کے، یا ان کا یہ انداز دیکھ کر. میں نے کہا نا کہ آدمی بعد میں یاد کرتا ہے. صحیح. کسی کو دیکھے کہ ویسا لباس پہن رکھا ہے، ہاں. کبھی کسی کو دیکھے کہیں بھیڑ میں کہ ارے یہ فوراً نظر جاتی ہے وہیں پہ رکتی جا کے کہ ان کے بال میرے والد جیسے، یہ پیچھے سے بالکل دیکھنے میں ابو جیسے لگ رہے ہیں. تو رکتا ہے انسان وہاں پہ، ٹھہرتا ہے، پھر اس کو وہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. مگر جو میں عرض کر رہا ہوں اور جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور ہم کو سب کو جس کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ بھائی ان کے زندہ رہتے ہوئے ان کی دعائیں لے لیجئے، ان کی خدمت کر لیجئے، اور اپنی کامیابی کی مادی کامیابی صرف نہیں بلکہ واقعاً جس کو کامیابی کہا جاتا ہے اس کامیابی کی سند لے لیجئے، ان کی خدمت کر کے، ان کا خیال کر کے، ان کے ساتھ وقت لگا کر. یہ وقت کا جو انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں، یہ پیسے کا انویسٹمنٹ جو آپ کر رہے ہیں، یقین جانیے یہ آپ کی نسلوں کو بلندی تک لے جائے گا. تو کوئی ایسا واقعہ جو اور زیادہ ہمارے دلوں کو نرم کرے ہمارے والد کے لیے؟ واقعات تو تاریخ کے دامن میں بہت سارے ہیں. میں عرض کروں جناب ابراہیم مجاب کا سبھی نے نام سنا ہے، اور اللہ رب العزت سب کو بار بار یہ موقع فراہم کرے کہ وہ زیارات ادبات عالیات سے مشرف ہوں. اس دنیا میں ہم کو زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین ملے. تو سید الشہداء کی زیارت کے لیے جب آپ جائیں گے تو ذریعہ ہے امام حسین میں ہی آپ کو نظر آئے گا کہ ایک اور روضہ ہے جناب ابراہیم مجاب. جی مجاب اس کو کہتے ہیں جس کو جواب ملا ہو. ان کو ابراہیم مجاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے یہ مشہور ہے کہ جب یہ آ کے سید الشہداء کے روضے پر سلام کرتے تھے تو جواب سلام ان کو ملتا تھا. اچھا، باقاعدہ آواز آتی تھی؟ باقاعدہ آواز آتی تھی. اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ بعض علماء پہنچ جاتے تھے اور موجود رہتے تھے وہاں پہ. نجفی علماء آ جاتے تھے کیونکہ یہ ہر شب جمعہ جایا کرتے تھے کہ وہ آئیں گے، سلام کریں گے تو جواب آئے گا. اور بہت سے اور لوگوں نے اس جواب کو سنا ہے باقاعدہ. یہ امام ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل میں تھے، ان کی اولاد میں جناب ابراہیم مجاب. ان کا واقعہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک شب اپنی والدہ کو لاتے تھے زیارت کے لیے، ایک شب اپنے والد کو لے کے آتے تھے. اچھا. ہاں، مہینے میں ایک مرتبہ یا شاید ہر ہفتے. اچھا. جب بھی آتے تھے تو باری تھی کہ اس مرتبہ آپ جائیں گی. سواری ان کے پاس ایک ہی تھی، تو اس سواری کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک ہی کا بوجھ وہ برداشت کر سکتی تھی. یہ خود پیدل آتے تھے اور ان کو لے کے آتے تھے. ایک شب جمعہ جب یہ آ رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں اگلی شب جمعہ نہیں دیکھ پاؤں گی، تو تم مجھ کو لے کے چلو. اب یہاں دونوں کے لیے آپ اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی اب والد سے اگر یہ کہہ دیں کہ آپ رک جائیے تو والد کا دل نہیں دکھانا چاہتے. صحیح. والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگلی شب جمعہ مجھ کو نصیب نہیں ہوگی. تو والد سے انہوں نے یہ احترام والد کا کہ والد سے نہیں کہا کچھ، اور والدہ کی محبت کا یہ تقاضا کہ ان کو بھی منع نہیں کیا. تو ایک کو سواری پہ سوار کر لیا اور دوسرے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، کاندھے پہ بٹھا. اور اس طرح سے انہوں نے یہ سفر کیا. ایک دوسری روایت کے مطابق ایک بھی سواری ان کے پاس نہیں تھی، تو دونوں کو جو ہے انہوں نے وہ کچھ ایسا بنایا کہ دونوں کو ٹوکری میں بٹھایا، اس کے بعد اپنے کندھوں پر لے کے چلے. اور اس عالم میں پہنچے وہاں پر کہ بالکل طاقت ختم ہو چکی تھی، غش کھانے والے تھے، اور پیر جو ہے چھالے پڑ چکے تھے پیروں کے اندر. اور اس عالم میں جب پہنچ کے انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو جواب سلام امام کا آیا. اور اس کے بعد ہمیشہ جب بھی آتے تھے ان کو جواب سلام ملتا تھا. تو یہ بلندی کہ امام کا جواب سلام آ جائے اسی دنیا میں، اور اس کے شاہد ہوں علماء، اور وہ واقعہ محفوظ ہو، اور نام ہی ان کا مجاب پڑ جائے. اس وجہ سے بھی آج موجود ہے وہیں حرم امام حسین موجود ہے. زیارت کے لیے جاتے ہیں لوگ تو جن کو یہ واقعہ معلوم ہے. تو یہ ہے والدین کا احترام کہ نہ والد کا دل دکھایا نہ والدہ کا، یہ صلہ ان کو ملا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اثرات، یعنی والد کا احترام اور فرما برداری کی، اس کا اثر دنیا میں اس طرح دکھتا ہے کہ امام سلام کا جواب. یہ فرما برداری، یہ اطاعت، اس کا اثر آپ کو بار بار نظر آئے گا. اور واقعاً کتنے ایسے واقعات ہیں
کہ بعض اولاد کے متعلق انہوں نے خود لکھا اس بات کو کہ میرے والد بہت ضعیف تھے، ان کی میں خدمت کیا کرتا تھا، اور لیکن کبھی کبھی یہ بات ذہن میں آ جاتی تھی کہ یعنی کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ بہت میں نے ان کی خدمت کی، ایک اندر سے وہ ہو جاتا ہے نا انسان کے، جی جی، کہ میں نے ان کی بہت خدمت کر لی، میں نے ان کی بہت خدمت کی، اور میری اپنی بھی تو مصروفیات ہیں، میرے اپنے تو کبھی کبھی خیالات آنے لگتے یہ ہیں۔ خیالات، دیکھیے یہ تو اس سے آدمی کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، جی کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، لاکھ جو ہے فرما بردار ہو جائیں کبھی کبھی، لیکن یہ بات اس طرح کے ٹھیک۔ تو اس سے فوراً آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے، پلٹنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ ان کی وجہ سے میرے بزنس کا کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے، تو تب مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں نے ان کو یہ وقت دیا تو وہ آرڈر نکل گیا، وہ چلا گیا ہاتھ سے۔ جی جی، کہہ رہے ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا ہوں، تو اچانک جو ہے میری آمدنی بہت کم ہو گئی، اور بزنس جو ہے ایک دم نیچے آنے لگا۔ اچھا، کام اس وقت پریشان ہوا بہت، اور میں نے دعا کی، اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مجھے کاروبار میں ترقی عطا کر دے، اور یہ کہا، میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس وقت کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ جس کو تو بوجھ سمجھ رہا تھا نا، انہی کی وجہ سے یہ سب آ رہا تھا، جن کو تو یہ سمجھتا تھا کہ ان کی وجہ سے وہ آرڈر چلا گیا، ان کی وجہ سے وہ نقصان ہو گیا، کہ اسی کی برکت سے تو ہم تم سب کو دے رہے تھے، یعنی یہ آواز آئی کہیں سے کہ ان کی برکت سے ہی مل رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اٹھا، والد کی قبر پہ گیا، اور رو رو کے میں نے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور والد سے معافی مانگی۔ اوہو، میں نے یہ سوچا، کبھی یہ آپ کے بارے میں تصور کیا، تو ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی، صحیح بات، جن کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں انہی کی وجہ سے وہ کوئی ان کا نعمت رزق، ہمارے لیے۔ وہ ان کے لیے رزق اتر رہا ہے، ہاں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم ان کو کھلا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے وجود کی وجہ سے ہم کو بھی مل رہا ہے۔ تو یہ تصور اب اس میں ہو جاتا ہے، انسان جو الجھ جاتا ہے وہ۔ اور ایک واقعہ ایک نوجوان کا ہے کہ وہ والد نے پوچھا، چونکہ جو میں نے عرض بھی کیا تھا کہ جب نفسیاتی مرض ہو جاتا ہے تو وہ بھولنے لگتے ہیں، تو پوچھا کہ بیٹا کون سا دن ہے آج؟ تو اس نے بتایا کہ جمعہ کا دن ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر بھول گئے وہ، جی، تو پھر کہا کہ بیٹا سنو آج دن کون سا ہے؟ تو پھر اس نے جواب دے دیا کہ بیٹے نے پھر پوچھا کہ تیسری مرتبہ کہ آج دن کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بتا تو دیا آپ کو کہ جمعہ کا دن ہے، کتنی مرتبہ پوچھیں گے یہ بات؟ والد خاموش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس بیٹھو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک ڈائری نکالی، کہا کہ چاہتا ہوں اس ڈائری کو تم پڑھو۔ انہوں نے ڈائری کھولی تو اس میں ہر اس میں اس کی ولادت سے بچے کی، اچھا، کہ آج میرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا، خوشی اپنے جذبات ان کا اظہار تھا، پھر 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، اس طرح سے لکھا ہوا تھا۔ اس میں کچھ واقعات بھی لکھے ہوئے تھے، تو اس میں جب اس نے کھولا کہ 3 سال کا، غالباً 3 سال والا پیج، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میرے بیٹے نے مجھ سے یہ پوچھا ایک پرندے کو دیکھ کر کہ بابا یہ کیا ہے؟ اور میں نے بتایا کہ یہ طوطا ہے۔ اس نے پھر پوچھا تھوڑی دیر بعد کہ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ طوطا ہے۔ تو لکھا ہوا تھا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے 70 مرتبہ یہ سوال کیا، اور میں نے 70 مرتبہ محبت میری بڑھتی گئی، جب بھی وہ پوچھتا تھا اس کو گلے سے لگا کے اس کا بوسہ لے کے اس کو جواب دیا کہ یہ طوطا ہے، طوطا ہے۔ جب وہ پڑھ رہا تھا تو رو رہا تھا، کہا بیٹا 70 مرتبہ تو نے پوچھا، لیکن میں نے تجھے جھڑکا نہیں ایک مرتبہ بھی۔ میری ضعیفی نے آج مجھے یہاں پہنچا دیا کہ میں نے تیسری مرتبہ تجھ سے سوال کر لیا تو تجھ کو اس کا برا لگ گیا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ کے سامنے یہیں پہ سب آ جاتا ہے۔ سینکڑوں واقعات تاریخ کے دامن میں ایسے محفوظ ہیں کہ وہ بزرگوں نے بیان کیا کہ ہم بصرے سے یا کسی بستی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص اپنے باپ کو بہت مار رہا ہے، تو بڑا افسوس ہوا، تو بچایا اس کو، تو اس باپ نے کہا کہ نہیں اس کو مت روکیے، اس کو مارنے دیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کچھ نیا کام نہیں کر رہا، یہی میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا، یہ میں آج اپنا وہ دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہی اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ کرے گا، اس لیے کہ یہ مکافات عمل ہے، یہیں پر جو ہے وہ نتیجہ یہاں کا نکل آئے گا۔ اور آخرت کا تو ایک روایت نظر سے گزر رہی تھی کہ جس میں یہ تھا کہ
شہید درجہ شہادت پہ فائز ہو کر جب پہنچے گا تو نامہ اعمال میں والد کی نافرمانی درج ہوگی. شہید ہو کر آیا لیکن اس کو جنت نہیں ملے گی, مقام اعراف پہ رکھا جائے گا. اوہو, والد کی نافرمانی نے, کیوں کون ہے والد؟ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہی نہیں کھلا. تو اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین ہم بھی مجبور ہیں, وقت تمام ہو جاتا ہے, ورنہ دل نہیں چاہتا کہ یہ دلچسپ گفتگو کا وہ سلسلہ جو جاری رہنا چاہیے اس کو روکنا پڑتا ہے, منقطع ٹوٹ جاتا ہے وہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں کچھ نئی ہیں, مسلسل نہ جانے کتنی مجلسیں, نہ جانے کتنے لیکچر, نہ جانے کتنے طرح سے آپ نے ان چیزوں کو سنا ہوگا. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو مسلسل ہمارے درمیان میں پیش ہونا چاہیے تاکہ جو دلوں پہ زنگ ہیں وہ اس گفتگو کے ذریعے صاف ہو جائیں, اور پھر ذرا سا اگر اپنے ماں باپ سے ہم غافل ہوں تو یہی دین اور شریعت کی باتیں واپس ہمیں پلٹا دیں, ہمارے واپس اس ٹریک پر جسے ہم اگر ادب میں اور اردو میں اور اس طرح سے عربی میں کہا جائے تو صراط مستقیم پر ہم پھر سے گامزن ہو جائیں. لہٰذا انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. یقین کرتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں, خدا اس میں اور زیادہ ہمیں ترقی اور زیادہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ہم ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. کچھ اور بھی باتیں ہیں, یہ سکے کا ایک رخ تھا جسے پیش کیا گیا. اب باپ کی طرف سے جو تربیت ہونی چاہیے اپنے بچوں کی, وہ کمی سبب کہیں نہ کہیں یہاں تک لے آتی ہے کہ وہ باپ کو ستاتا ہے. تو یہ بھی رخ بیان کرنا ضروری ہے. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہیں سے گفتگو شروع کریں گے کہ کہاں تربیت میں کمی رہ جاتی ہے کہ جس کے بنا پہ کبھی کبھی بچے بگڑ سی جاتے ہیں. بہرحال چینل ون کا یہ پلیٹ فارم کہ اگر باپ نے تربیت صحیح نہیں کی تو یہ ذمہ داری الحمدللہ ہمارے ان کاندھوں پر ہے, جہاں یہاں سے اہل بیت کے پیغامات کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. خدا ہمیں محفوظ رکھے ایسے دنوں سے کہ جب ہم ماں باپ کے ساتھ ظلم تو دور کی بات انہیں ایک گھورتی ہوئی نگاہ سے بھی دیکھیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.